بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 20 ستمبر اور جمعے کی صبح ہے اور 4 خبریں اور ان کے اوپر تجزیہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ حکومت کی بند مٹھی سے اقتدار کی ریت بہت تیزی سے سرکتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب آپ کو دو بڑی اہم چیزیں نظر آئی ہیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیسری بار آئین سے بغاوت کی ہے، اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا بلایا ہوا اجلاس خود اس میں حاضر نہیں ہوئے اور خاموشی سے گھر چلے گئے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر لاہور کا جلسہ اور اس جلسے کا خوف جو ہے کہ وہ پنجاب حکومت نے ابھی جو ہے کہ کارکنوں کے علاوہ جو ہے کہ اب ان کے والدین، عزیز و اقارب یا ان کے اہل خانہ کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کہ صنم جاوید خان اور فلک جاوید خان کے والد جاوید خان جو ہے کہ ان کو جو ہے گزشتہ شب جو ہے کہ ان کی رہائش گاہ سے اٹھا لیا گیا، اور یہ معاملات جو ہے کہ آپ کو آج اور کل جو ہے مزید بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر ایک اور معاملہ جو ہے کہ حکومت جو ہم نے بات کی کہ ان کی مٹھی سے جو اقتدار کی ریت ہے وہ سرکتی جا رہی ہے وہ تیزی کے ساتھ، سیاسی محاذ کے اوپر حکومت کو آئینی ترمیم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو ہے کہ عدالتی اور قانونی محاذ کے اوپر جو ایک نئی صف بندی حکومت نے کی، اور جو ساری کی ساری ان کو توقعات پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے تھی، اور جو ایک مطلوبہ فرمائشی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی بار یا کوئی بھی جو ہے کہ سوائے نمائندہ تنظیم کے کوئی بھی احتجاج یا ہڑتال کی کال نہیں دے سکتا، اور ایسا کرنے والے جو ہے کوئی شرپسند ہوں گے۔ لیکن لاہور کنونشن کے بعد جو ہے کہ ابھی پاکستان کی پانچوں بڑی بار جو ہے کہ پشاور بار، اسلام آباد بار، لاہور بار، کوئٹہ بار اور کراچی بار، ان سب کے سربراہوں نے اس آئینی پیکج کو مکمل طور کے اوپر اور یکسر طور کے اوپر مسترد کر دیا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ آئین پاکستان کے اوپر اور ریاست پاکستان کے اوپر یہ حملہ ہے، اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر بھی جو ہے کہ ایک ڈویژن اس وقت موجود ہے، اور گزشتہ روز بھی جو آپ نے اسلام آباد کے اندر وزیر قانون صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب بھی جس کے اندر شریک ہوئے تھے، اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی تھی، اور اس کو فاروق ایچ نائک پاکستان بار کونسل کے طرف سے اور شہزاد شوکت صاحب جو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو اس کو کوارڈینیٹ بھی کر رہے تھے سارے معاملات کو، وہاں پہ آپ کو فاروق نائک صاحب کی اور پریزیڈنٹ جو ہے سپریم کورٹ بار ان کی جانب سے بہت سی جو ہے کہ انڈورسمنٹ آپ کو نظر آئی ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل میں اندر سے جو ہے کہ 6 سے 8 ارکان ہیں غالباً جنہوں نے آلریڈی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے سملرلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر بھی متعدد عہدیداران ایسے ہیں جنہوں نے پبلکلی ان تمام ترامیم کو مسترد کیا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو محور اور مرکز ہے جو اس حکومت کا وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، اور کسی طور کے اوپر بھی وہاں پر قاضی فائز صاحب چیف جسٹس اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اور ان کے نیچے 4 یا جو 8 ججز ہوں وہ حکومت اپنی مرضی سے جو ہے کہ وکلا میں سے یا کہیں سے انتخاب کر کے جو ہے ان کو مقرر کرے۔ یہ جو ہے کہ پہلی اور آخری جو ہے کہ یہ اٹیمپٹ اب کی جا رہی ہے کہ وہ قائم کر لیجئے تاکہ تمام کے تمام سیاسی، آئینی اور اس قسم کے جو مقدمات ہیں اس عدالت میں جا کر حکومت جو ہے کہ اپنے وجود کو، اپنے اس نظام کو اور اس فارم 45 اور 47 کے نظام کو کسی طور کی بری بچا سکیں، جس کو قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ سپریم کورٹ اوپن کورٹ ہیئرنگ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 47 کی کوئی حیثیت نہیں جب ڈبے کھل جائیں۔ تو ڈبے الیکشن کمیشن کھولتا ہے، ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن کرتا ہے، ٹھپے وہاں پہ جو لگا کے مخالفین کے ووٹ مسترد کیے جا رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں مبینہ طور کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور سرکاری افسران اس کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہے کہ ایک جو ہے کہ پہلا اور آخری مقصد یہ رہ گیا ہے، کچھ آئینی ترامیم جو ہیں کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق ہیں اور سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق ہیں، اس کے اوپر تو شاید کوئی بھی فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے طریقہ کار اور عمر کے اوپر اختلاف ہے، اور حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، کیونکہ اگر عمر 65 سال کر دی جائے تو قاضی فائز صاحب وہاں پر نہیں ہوں گے، اور اگر جو ہے کہ ججز کا طریقہ کار بھی مختلف کر دیا جائے تو حکومت اپنی مرضی کے ججز نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی جو ہے کہ وہ کھٹائی میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر 5 صوبائی بار جو ہیں
ان کے صدور نے جو ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے پبلکلی میڈیا کے اوپر بھی اور پبلکلی بھی اور لاہور کنونشن کے اندر بھی جو ہے یہ جو بیانات ان کے سامنے آئے، اس کے نتیجے میں جو ہے کہ یہ پورا کا پورا پیکج جو ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جہاں جہاں سے سہولت کاری ہو سکتی تھی الیکشن کمیشن سے یا الیکشن ٹریبونل کے معاملے میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ابھی تک الیکشن ٹریبونل کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ پنجاب کے تمام الیکشن ٹریبونل جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ اسٹے آرڈر ان کے خلاف دیا گیا ہے۔ تو یہ سہولت کاری تو کی جا رہی ہے، لیکن نمبر پورا ہو رہا ہے نہ ہی جو ہے کہ ابھی جو بار کونسلز ہیں وہ شاید مان رہی ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی بند مٹھی سے، اور جتنا حکومت اس کو ٹائٹ کر رہی ہے اتنی ہی تیزی سے ریت وہاں سے سرکتی جا رہی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ قاضی صاحب کا جو آج گزشتہ روز جو ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس میں 63A سمیت متعدد اہم کیسز جو خود حکومت کی درخواست تھی ان کو ایجنڈے پہ رکھا گیا تھا، لیکن عین وقت پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے، لیکن قاضی صاحب میٹنگ میں نہیں آئے، اور پھر پتہ چلا کہ قاضی صاحب تو گھر چلے گئے ہیں۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جو ہے کہ ایک آپ بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ دونوں، کیونکہ اس کمیٹی کے اندر اکثریتی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن ایک بار جو ہے کہ وہ لاہور جا رہے تھے، جمعے کا روز تھا، اور ان کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اور اس وقت جو ہے کہ طارق مسعود صاحب جو ہیں کہ وہ جو ہے کہ ساتھ اس کمیٹی میں ہوتے تھے، تو بیٹھ کر جو ہے کہ فیصلے کر لیے تھے، اور ان کی عدم موجودگی میں فیصلے کر لیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اکثریتی بنیاد کے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر نے ایسا نہیں کیا، اور اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب اس میں جو ہے کہ کچھ وجوہات ہیں اس کے اندر، اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس اجلاس کو آج نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ حکومتی حلقوں میں آج یہ بات کی جا رہی تھی کہ کیبنٹ سے ایک صدارتی حکم نامہ جو ہے کہ اس کی منظوری لی جا رہی ہے، وزارت قانون نے ڈرافٹ بنا کے بھیج دیا ہے، اور وہ ایوان صدر سے کسی وقت بھی صدارتی حکم نامہ جاری ہو سکتا ہے، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے۔ اور ترمیم کیا کی جا رہی ہے؟ یہ 3 رکنی کمیٹی کو جو اختیار دیا گیا تھا، اس میں سے کچھ اختیارات جو ہے وہ چیف جسٹس کو واپس دیے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کہ جہد پہلے 2 جو سینئر جیسے چیف جسٹس اور ان کے بعد سینئر ترین جج جیسے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، یہ اس کے مستقل رکن ہوں گے، جبکہ تیسرا ممبر جو ہے کہ وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا تقرر کر سکتے ہیں، اور جسٹس منیب اختر کو یا تیسرے نمبر والے جج کو یہاں سے نکالنا مقصود ہے۔ تو یہ حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات چیت چل رہی تھی، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یہ پاورز چیف جسٹس کو دینے کے بعد جو ہے کہ پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنی مرضی سے نیچے سے کسی بھی ایک جج کو جو ان کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو ان کو بلائیں، اور پھر یہ سارے کے سارے کیسز فوری طور کے اوپر، اور بینچ بھی اپنی مرضی کے مقرر کر کے جو ہے کہ ان کے حق میں فیصلے لیے جائیں۔ اور 63A خاص طور کے اوپر جو اس کی تشریح کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ ووٹ کی گنتی نہیں ہوگی اور لوگ نااہل ہوں گے، اس کو جو ہے کہ ریورس کروایا جائے اور کہا جائے کہ گنتی ہوگی، گنتی شمار ہوگی، پھر نااہل ہوں گے، تو اس طرح سے جو ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابو کر کے اور ان کے ووٹ ڈلوائے جائیں اور یہ کروایا جائے۔ تو شاید اس لیے آج قاضی صاحب اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے، کہ اگر وہ شریک ہوتے تو پھر آج ہی فیصلہ ہو جاتا کہ ان کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر وہ اس کو کوئی ایسی تاریخ مقرر کر دیتے جو اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوتی، تو پھر قاضی صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ مین وائل اگر صدارتی حکم نامہ آ جاتا ہے تو پھر اس حکم نامے کے مطابق قاضی صاحب دوبارہ یہ میٹنگ بلا کے اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے گا۔ تو یہ حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ آخری حد تک جہاں تک جایا جا سکتا ہے وہاں تک جایا جائے۔ ایک معاملہ اور جو سہولت کاری ہم نے بات کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ہم نے کہا کہ تیسری بار آئینی بغاوت کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کیے گئے تھے، اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اس وقت کی ایگزیکٹو کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر دوسرا الیکشن جو ہے 2 بار یہ فیصلے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے، دونوں بار فیصلوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا۔ پھر جو 8 فروری کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ، اس سے پہلے جو ایکچوئل ٹائم بنتا تھا اس ٹائم کے اوپر بھی صدر مملکت نے جب ڈیٹ اناؤنس کی تھی تو اس وقت جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت نے پہلے اس سے مشاورت کے لیے جب بلایا تھا تو مشاورت کے لیے انکار کر دیا تھا اور ان کے پاس نہیں گئے تھے، اور آئین کے اندر موجود ہے کہ صدر مملکت مشاورت کے بعد یہ کریں گے، تو مشاورت سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ مینڈیٹ ہمارا ہے۔ لیکن جب بعد میں چیف جسٹس قاضی فائزہ آئے اور اس وقت جب ہیئرنگ ہوئی تو پھر یہی الیکشن کمیشن جو ہے کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے وہاں صدر بھی گیا، مشاورت بھی کی اور نئی تاریخ اناؤنس کی، تو اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے 90 دن کا اس کے اندر الیکشن
نہیں کروائے انہوں نے۔ اور اب جو ہے سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آ چکے ہیں، ایک فیصلہ آ چکا مخصوص نشستوں کا، پھر اس کے اوپر جو وضاحت مانگی گئی اس کا جواب بھی آ چکا، لیکن ابھی پھر جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے خطوط لکھے گئے اور جو پی ایم ایل این کے کچھ ارکان نے پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن میں، اس کو لے کر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کریں گے کہ یہ الیکشن ایکٹ اور یہ پارلیمان اور اسپیکر کے جو خطوط ہیں اس کی روشنی میں رہنمائی کی جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تاخیری حربے، جس کو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ تاخیری حربے ہیں، اور ایسا کرنے سے الیکشن کمیشن کو جو ہے کہ کانسیکوینسز، نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تیسری آئینی بغاوت کی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بڑا لاہور جلسے کا معاملہ، اس وقت پنجاب کے اندر پوری کی پوری حکومت اور مشینری جو ہے کہ وہ ایک خوف کے عالم میں مبتلا ہے۔ جو اس وقت رپورٹس ہیں پنجاب میں، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یا جو اسپیشل برانچ کی مختلف رپورٹس ہوتی ہیں، مختلف شہروں سے، صوبوں سے ملتی ہیں، وہ بالکل ویسی ہی ہیں جیسے اسلام آباد جلسے کے بارے میں تھیں۔ اور اس دفعہ خیال کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں شاید یہ اب تک کے جتنے بھی تحریک انصاف کے جلسے ہوئے ہیں اس سے یہ بڑا اجتماع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے کہ لوگوں کے بہت سے اب سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو بیرون ملک بھی ہیں، ان کے والدین عزیز و اقارب کو یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ٹویٹ اور یہ فلاں فلاں میسیجز جو ہیں سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیجیے۔ اسی طرح سے جاوید خان جو پیپلز پارٹی کی، ان کی بہت پرانی وابستگی ہے اور ان کے گھر کے اوپر ہمیشہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، لیکن ان کی دونوں بیٹیاں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں۔ اب اس جاوید خان کو جو ہے کہ اس لیے اٹھا لیا گیا کہ ان کی بیٹیاں ابھی بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں، پبلکلی بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہی ہیں۔ اگرچہ وہ مختلف مقدمات کے اندر انہوں نے ضمانتیں لی ہوئی ہیں تو گرفتاری وہاں تو ممکن نہیں ہوئی، تو اب ان کے والد کو اٹھایا گیا جن کی وہ سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، صرف اس لیے مجبور کیا جا رہا ہے، خوف کا عالم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا گھنونے طریقے سے یہ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے کہ کس طرح سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، وہ این او سی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اعلان کر رکھا ہے، عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ جلسہ تو ہوگا، مینار پاکستان پہ ہوگا، نہیں اجازت دیں گے تو شہر میں جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے جلسہ ہوگا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔